بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 20، حکومتوں میں اثر و نفوذ۔ مختلف حکومتوں میں سرایت کرنا شیطانی قوتوں کی اصلی پالیسیوں میں شامل ہے، جسے مختلف شکلوں سے عملی کر رہے ہیں۔ پروٹوکول نمبر 3، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے مقاصد تک پہنچنے کے قریب ہیں اگر آنے والے مراحل کو بخوبی طے کر سکیں۔ ہمارے قومی سمبل یعنی اس سانپ کا سر اور پونچھ ایک دوسرے سے جا ملیں گے اور ایک مکمل رنگ کی شکل اختیار کر لیں گے، اور اس رنگ کے مکمل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ تمام یورپی ممالک اس رنگ میں محصور ہو جائیں گے اور ہماری گرفت و اثر و رسوخ میں آ جائیں گے۔ Monsieur le Président de l'État d'Israël, cher Shimon Peres, Monsieur le Premier ministre, cher Benjamin Netanyahou, c'est maintenant à l'Iran de répondre. Pas par des simples mots, pas par de vagues promesses, non, par des mesures concrètes et vérifiables. Et donc, j'affirme ici que nous maintiendrons les sanctions tant que nous n'aurons pas la certitude du renoncement définitif et irréversible de l'Iran à son programme nucléaire militaire. Dass es normale freundschaftliche Beziehungen zu Iran nicht geben kann, solange das Existenzrecht Israels vom Iran nicht. There are, after all, a lot more votes, a lot more, in being anti-Israeli than in taking a stand. But as long as I am Prime Minister, whether it is at the United Nations, the Francophonie, or anywhere else, Canada will take that stand, whatever the cost. پروٹوکول نمبر 7، جنگ کے خاتمے اور دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے ہونے والی ملاقاتوں اور مذاکراتوں میں ہمیں اپنا اثر و رسوخ خاص قسم کی چالاکی اور زیرکی کے ذریعے مزید بڑھانا چاہیے، اور اسی طرح ڈپلومیٹک لینگویج اور خفیہ مضبوط افراد کے ذریعے سے خود کو ہمدردی والا متعارف کروائیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں مختلف ممالک کو اپنے تسلط کے تحت لے کر آئیں تاکہ ضرورت کے وقت افراتفری پھیلا سکیں، اور اس کے علاوہ ضرورت کے وقت نظم و ضبط بھی برقرار رکھ سکیں۔ جب ہم ایسا کوئی اثر و رسوخ حاصل کر سکیں گے، ہمارے تسلط کے تحت ممالک ہمیں دھمکی آمیز سمجھیں گے اور ہم سے ڈریں گے۔ نفوذ اور رسوخ ایک ایسی چیز ہے کہ جو 3 اداروں کے ذریعے عمل ہو رہا ہے: CIA، MI6 اور موساد۔ ان تینوں اداروں سے بننے والی ٹرائی اینگل وسیع پیمانے پر منصوبہ بندی کر رہا ہے، اور ہم آہنگ ہو کر کاموں کو تقسیم کر کے یہ تینوں سرگرم ہیں۔ نفوذ میں دشمن چند طریقے اپنا رہا ہے۔ ایک ہے فزیکل قتل، دوسرا ہے کردار کشی، کریکٹر ایسیسینیشن، آ کر منصوبہ بندی کرتے ہیں اور ان افراد کی کردار کشی کرتے ہیں جو کہ لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہوتے ہیں۔ شیطانی قوتیں مختلف حکام اور اقوام کو ان کی روایتی عزت سے خالی کرنے اور شیطانی قوتوں کے سامنے سر تسلیم خم کرانے کے لیے نفوذ کا سہارا لیتے ہیں۔ عزت کا مطلب ہے ناقابل نفوذ ہونا، اور ناقابل نفوذ ہونا بعض اوقات خارجہ امور میں ہوتا ہے اور بعض اوقات اندرونی ملکی امور میں۔ ناقابل نفوذ ہونا تب ممکن ہے جب ہم وہ تمام چھید بند کر دیں جو کہ عدم عزت اور ذلت کی وجہ بن سکتے ہیں۔ آخرکار ہمارا مقصد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی پیروی کریں، اور انہوں نے اپنے اس معروف نعرے میں جو فرمایا تھا کہ ہے ہاتھ من الذلہ،
اس میں ذلت سے انکار کو در حقیقت عزت کہا جا رہا ہے، لیکن اصل مسئلہ وہ شخص نہیں جو کہ نفوذ کر رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ چھید ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کی تہذیب، سیاست یا اقتصاد میں ہوتے ہیں، جن کے ذریعے دشمن ہمارے معاشرے میں سرایت کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ سافٹ ویئر پریزنٹیشن، علمی نفوذ اور فکری نفوذ دوسرے نفوذوں سے زیادہ خطرناک، طویل اور خفیہ ہے، لیکن وہ نفوذ جو کہ واضح اور ظاہر ہیں اس دور میں انہیں زیادہ سنجیدگی سے سمجھنا چاہیے۔ وہ ہے ہماری فیصلہ لینے والی نشستوں میں نفوذ۔ میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں جو کہ ہم اپنی یونیورسٹی کی نشستوں میں پیش کرتے ہیں اور جو بہت اہم ہے۔ 30 سال پہلے سوویت یونین کے انٹیلیجنس ادارے KGB نے اس وقت کے رومانیہ کے صدر نکولائی چاؤشسکو کو اطلاع دی کہ ان کے نائب صدر CIA کے جاسوس ہیں۔ ان کو بہت تعجب ہوا کیونکہ ان کے نائب صدر ایک طویل عرصے سے ان کے ساتھ تھے اور ان کو جانتے تھے۔ اس کی جانچ پڑتال کی گئی اور آخرکار ان کی انٹیلیجنس سروسز اس شخص کو ڈھونڈ کر لے آئیں اور پتہ چل گیا کہ وہ دراصل CIA کے جاسوس تھے۔ چاؤشسکو نے ان سے کہا کہ کیا تم اتنی دیر سے CIA کے لیے جاسوسی کر رہے تھے؟ اس نے اقرار کیا کہ جی ہاں۔ انہوں نے پوچھا کہ ان کے لیے کیا کام کرتے تھے، تو اس نے جواب دیا کہ CIA والے اس تمام عرصے میں مجھے پیسے دیتے تھے اور امداد کرتے تھے، اور بدلے میں ان کے مجھ سے 2 مطالبے تھے۔ پہلا یہ کہ ہر وقت حکومتی نشستوں میں ترجیحات کو بدلتا رہوں، یعنی کہ آج کے حکومتی جلسے میں مثلا پہلا موضوع، دوسرا موضوع، تیسرا موضوع ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ مجھے ایسا کرنا تھا کہ مثلا پہلے موضوع کو 5ویں موضوع کی جگہ پر لے جاتا، چھٹے کو دوسرے اور تیسرے کو 7ویں پر۔ غور کریں کہ اگر ایسے کسی حکومت کی ترجیحات اس کی پالیسیوں میں ہر دن بدلتی جائیں، پارلیمنٹ میں، کابینہ کی نشست میں اور دوسرے سیاسی جلسوں میں، اور اس کی ترجیحات 5 یا 10 سالوں میں آخر میں چلی جائیں، اصل اور غور طلب کام اور پالیسیاں جب مغفول ہو جائیں اور وہ چیزیں جن کی اہمیت کم ہوتی ہے ترجیحات بن جائیں، 5-6 سالوں کے بعد